السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری ساری بہنوں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، ایسی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے جس میں نیکیوں کے بہت سارے مواقع ہمارے ہاتھ آئیں، ہم ان کو استعمال کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیت اپنے لیے خالص کرے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بہترین بندوں میں سے ہم کو کرے۔ ہم دنیا میں ایسے رہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، آمین۔ چلیے دعا پڑھ کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اچھا جی، کل جو ہے نا ہم فقہ القلوب کی کلاس تھی ہماری، تو اس کے بیچ میں نا انہوں نے آیت کوٹ کی، سورہ رعد کی، اور اس میں تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الأعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور۔ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ امیجن ہی کریں نا تو بندہ کہتا ہے نہیں، جو دیکھنے والا بندہ کام کر سکتا ہے نا، اور جس تیزی سے کام کر سکتا ہے، اس طرح جو بلائنڈ بندہ ہوتا ہے وہ نہیں کام کر سکتا۔ یہ دو بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اگر اندھیرا ہو اور اس کو نور کے ساتھ کریں کمپیئر، تو دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو مجھے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، یعنی ایک دروازہ کھلتا ہے، پھر دوسرا، اس کے ساتھ ہی اگلی چیز کھل جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی تیسری چیز کھل جاتی ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے بند ہی ہوتے ہیں دروازے، یعنی اس کو لگتا ہے جیسے دنیا اس کے ہاتھ سے جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس آئی ایم لاسٹ، آئی ایم ڈن، دیر از نو ہوپ فار می، اور وہ اپنے آپ کو مارنے کی سوچتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کے لیے۔ اور یا پھر نیکیوں کے راستے اس طرح نہیں ہوتے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا راستہ ہو۔ اصل میں تو نیکی کا مزہ ہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نہ نام کے لیے کرتے ہیں، نہ ہسٹری میں اپنا نام لانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے دنیا میں مسلمان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ان میں سے کہ دنیا میں کچھ رہ جائے میرا نام، نہیں۔ اصل میں اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو مومن کے لیے مواقع ہوتے ہیں اور جو خوشی ہوتی ہے اور جو آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، جیسے ایک دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور جو کافر کے لیے مایوسی ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور ہیلپ لیسنس ہوتی ہے اور گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ بالکل اندھیرے اور نور کی مثال آپ لے لیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ بچوں کو نوٹس کریں کہ وہ جب گیم کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس قدر زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے اور ان کا فوکس ہوتا ہے گیم میں، اور حالانکہ گیم میں نا چیلنجز ہوتے ہیں کہ بھئی اس لیول کو پار کرنے کے لیے آپ نے اس چیلنج میں سے گزرنا ہے۔ لائف جاتی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر لوز کرتے ہیں، پھر جلدی سے ایفیشنسی دکھاتے ہیں کہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اور جیسے ہی اس کو کرتے ہیں تو ٹنگ 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 بج جاتا ہے کہ یو ہیو پاسڈ دس لیول، ناؤ یو آر موونگ آن ٹو دا نیکسٹ لیول۔ تو اتنی کوئی خوشی ہوتی ہے، پھر اگلا لیول، اس میں اس سے بھی زیادہ مشکل جو ہے چیلنجز آ جاتے ہیں اس گیم میں، لیکن وہ اس کو بھی پار کرتے ہیں اور پھر اگلے لیول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اتنی دیر میں کہیں پر بھی وہ تنگ نہیں ہوتے کہ او اب یہ بڑا مشکل لیول ہے۔ خوشی خوشی اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور پھر اگلے لیول کی تیاری کرتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ جتنے آگے جاتے جاتے ہیں اتنے ایفیشینٹ ہوتے جاتے ہیں، اتنے ماہر ہوتے جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس لیے گیم سے سمجھا رہی ہوں کہ مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہر نیکی کے ساتھ ہی ایک قسم کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں اپنی چھوڑنی پڑتی ہیں ایک چیز پہ فوکس کرنے کے لیے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہی ہے کہ دنیا آپ نے چھوڑنی ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو دنیا میں سے کوئی نہ کوئی کمی کرنی پڑے گی، کوئی اپنے جسم کے آرام کو ترک کرنا پڑے گا، کوئی اپنا چائے کا کپ جو آپ سکون سے لے کے بیٹھ کے گھنٹہ لگا کے پیتے ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا۔
کوئی آپ کو اپنی فیس بک کی چیٹ چھوڑنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ کے تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے فوکس کرنا ہے، لیکن وہ اس ٹیسٹ کو بھی خوشی خوشی قبول کرتے ہیں. وہ تنگ نہیں ہوتے کہ ہائے ہائے قرآن پڑھنے کے لیے ہم کو یہ بھی چھوڑنا پڑا تو وہ بھی چھوڑنا پڑا، تو نہیں، وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اس دوران اگر کوئی خدا نخواستہ امتحان آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ایفیشنسی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ فیل ہوئے تو اچھا، اگلی دفعہ پھر ٹرائی، رکتے نہیں. اور پھر اس طرح کیا ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ایفیشینٹ ہوتے جاتے ہیں، الرٹ ہوتے جاتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر وہ چھوٹی مسٹیک نہیں ہوتی ہے، بہتر ہوتے جاتا ہے انسان. اور ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس کے آگے اس سے بھی بڑی اپرچونٹی آف گڈ ڈیڈ ہوتی ہے. پھر دروازہ کھلتا ہے، اس سے بھی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. اور ان اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے موٹے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کی صفائی کے، وہ بھی لگے رہتے ہیں. لیکن مومن تنگ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ نور میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ایک کافر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عامہ ہوتا ہے، وہ اندھوں کی طرح ہوتا ہے، ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، دیر بھی لگاتا ہے، یعنی وہ ایفیشنسی نہیں ہوتی. تو اسی طرح میری پیاری بہنوں، ہر وقت خوش اور مطمئن رہا کریں ہر چیز سے. کبھی میں اگر ایسے لوگوں سے سنتی ہوں نا جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ شکایت کریں کہ جی ہمارا تو ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہم کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ بھی اپنی مرضی سے آپ اس چیز میں آئے ہیں، اور اگر آپ کو آرگنائز طریقے سے قرآن کو نہ سکھایا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی عورت ہے جو یاد کر لے گی؟ ترجمہ کون سی عورت ہے جس کے سر پہ ڈنڈا نہ رکھا جائے کہ بھئی ٹیسٹ آ رہا ہے تو یاد کریں اس کو، تو وہ یاد کرے؟ کبھی بھی وہ کام نہیں ہوتا جو آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیتے کہ یہ حرام چیز ہے، دیکھو تم چاہو تو تم بچ جانا، اور تم نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا دیے یہ روک، بس یہ نہیں کرنا. وہ بندے کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو چیز پتہ ہے کہ اس چیز میں یہ فیل ہو جائے گا، اس کو حکم دے دیتا ہے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہماری اپنی پروٹیکشن کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں. اسی طرح دنیا میں بھی جب آپ کوئی آرگنائزڈ کام کرتے ہیں، کوئی کورس اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ میں نے چوز کیا راستہ. اس کے بیچ میں جو ٹیسٹ آئیں گے وہ میں نے خوشی خوشی طے کرنے ہیں، نہ یہ کہ میں شکایتیں کرتی رہوں گی. جو مجھے پڑھا رہے ہیں ان کی برائیاں کروں، ان کی شکایتیں کروں، ٹیسٹوں کا رونا روں، سارا ثواب گیا. کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک دروازے میں داخل ہوتا ہے، اپرچونٹی بڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی امتحان بھی لگے ہوتے ہیں. خوشی 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 ان کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ ایون کیئر کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں مشکلیں، پر میرا تو فوکس یہ ہے کہ میں نے یہ لیول پار کر کے اوپر چڑھنا ہے. دنیا میں جب آپ کو ایک گھر میں جو اپنے اپارٹمنٹ ہے چھوٹا سا، اس کے بیچ میں سے نکل کر اور آپ کو کوئی کہے آپ کو تو بڑا گھر مل رہا ہے اور اپنی شفٹنگ کرنی ہے، تو آپ کہیں گے ہائے اللہ، شفٹنگ اللہ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل. مجھے بتائیں کہ کون سی عورت ہے یہ کہے گی؟ وہ کہے گی چھوڑو پرے شفٹنگ، میں 10 دن لگا کے، راتیں لگا کے شفٹنگ کا بندوبست کر لوں گی، میں خود کر لوں گی، بس مجھے گھر بڑا دے دو. ہے نا یہی بات؟ یعنی دنیا کے لیے ہماری وہ جو تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کرنے کا لیول کیا ہے، اور قرآن پڑھتے وقت ہمارا لیول کیا ہوتا ہے، یا نیکی کام کرتے وقت لیول کیسا ہوتا ہے. تو یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے ہی جائیں گے. بس آپ نے خوش رہنا ہے اور مطمئن رہنا ہے کہ آپ کا رب اور اس کی حکمت پرفیکٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم نور میں ہیں، کیونکہ ہم ایک دن سے جب دوسرے دن میں جاتے ہیں تو پہلے سے بہتر ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ایک مومن کا فوکس ہے کہ اس نے بہتر ہونا ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل بھی میں جیسی تھی آج بھی میں ویسی ہوں. بہت ساری جگہوں پہ مجھے اپنے آپ پہ پینلٹی لگانی پڑے گی. اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو میں پھر اپنے اوپر پینلٹی لگاؤں گی تاکہ میرا کل میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو.
میرے آنے والا کل میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. میں نے جھوٹ چھوڑنا ہے, میں نے غیبت چھوڑنی ہے, میں نے بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑنی ہیں جو میری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر رہی ہیں. تو یہ بڑی ہی پیارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ایک لیول سے دوسرے لیول تک ہم کو لے کر جاتا ہے. پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو راستے کھولتے ہیں, لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. سوچیں بھلا, نیکی کرتے وقت اور یعنی دین کے کام کرتے وقت کتنے ایک دفعہ آپ خوش ہوتے ہیں اور دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, دنیا کا کمی برداشت ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی کمی برداشت نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بہترین زندگی عطا فرمائے اور خوش دل ہمیں دے دے, قلب سلیم, مطمئن نفس اور اللہ سے راضی ہونے والا دل. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.